الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وفي مقام آخر فاستبقوا الخيرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. قابل صد احترام دوستو، آج کے خطبے میں چوتھا پارہ سورہ آل عمران 133 نمبر آیات خطبہ میں تلاوت ہو چکی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسارعت یعنی نیکی میں جلدی کرنا، نیکی کی طرف دوڑ لگانا، نیکی کی طرف سبقت کرنا. مسارعت کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنے کی. جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک خدا کا برگزیدہ بندہ، نمازی، روزہ دار، توبہ استغفار کرنے والا شخص جب اپنے دل پر نگاہ ڈالتا ہے، توجہ ڈالتا ہے، تو اس کے دل دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھ پر بے انتہا اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم. اللہ تبارک و تعالی مسلسل مجھ کو اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتا ہے. جب اللہ ہی اس قدر انعام و اکرام کرنے والے ہیں تو پھر مجھے بھی نیکیوں کی طرف، خدا کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے ایک اور مقام پر فاستبقوا الخیرات. اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ خیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، سبقت کرو.
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ قرآن و سنت کی روح سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں میں، نیکیوں کو جمع کرنے میں، اپنی آخرت بنانے میں، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، اپنی موت کو سنوارنے کے لیے، خدا کے پاس جانے کے لیے ایک مسلمان اور مومن اس کی شان یہی ہو کہ وہ سبقت کرے، نیکی میں جلد بازی کرے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ ہاں میں نے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے، میں نے تہجد ادا کرنی ہے، اشراق ادا کرنی ہے، تو پھر دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ انسان کے ساتھ یقیناً شیطان، نفس ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے۔ ان الشیطان یجری کمجری الدم، یہ شیطان انسان کے وجود میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ دیکھیے خون بے شمار انسانی وجود کے اندر شریانیں ہیں، رگیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی جسم کا نظام اس قدر عمدہ ہے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک کوئی ایسا حصہ چھوٹا بڑا جو جگر خون پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو انسانی وجود کے اندر مسلسل رواں دواں فرماتے ہیں۔ اس سے زندگی ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اس سے انسانی جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ لہذا شیطان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نے مہلت لی ہوئی ہے، یہ انسانی وجود کے اندر نقل و حرکت جاری رکھتا ہے، ہر انسان کو نیکی سے دور رکھتا ہے، نیک اعمال سے دور رکھتا ہے، خیرات سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے جب داعیہ پیدا ہو، ایک ذہن بنے، دل اور دماغ کے اندر یہ بات آئے کہ مجھے نیکی کرنی چاہیے، تو پھر نیکی کے عمل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فوری طور پر آدمی نوافل ادا کر لے، مسجد کی طرف آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور ان صحابہ نے حضرت سیدہ ام المومنین والمومنات سے یہی دریافت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو گھر سے باہر ہے، حجرات مقدسہ سے باہر، وہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اعمال میں، نیکیوں میں، حسنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں وہ اعمال یاد ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتلائیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس، حرم میں، تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا
کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلفی سے آپ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ جب ہم کوئی مسئلہ پوچھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علمی وضاحت فرماتے تھے، مسئلے کی وضاحت فرماتے تھے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق مخصوص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، تو صحابیات ازواج مطہرات کے پاس جا کر مختلف سوالات فرمایا کرتی تھیں، تو ازواج مطہرات جو جس سوال کا علم ہوتا تھا وہ صحابیات سے فرما دیتی تھی، جس کا علم نہیں ہوتا تھا اس کو یاد رکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو حضور پاک سے پوچھیں گے۔ تو ازواج مطہرات صحابیات کے مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرماتی تھی اور آپ ایک ایک کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ گویا کہ آپ کی ازواج مطہرات وہ امت کے لیے اور امت کے حق میں وہ بہترین معلمات تھی، وہ استانیہ تھی، وہ پروفیسر تھی۔ تو عورتوں کے ساتھ مخصوص مسائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ یہ سارا کا سارا ذخیرہ ازواج مطہرات کے واسطے سے آج تک امت تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا دائماً دائماً۔ جب تک اسلام باقی ہے تو عورتوں کے وہ مسائل بھی منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت سیدہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھریلو کام کاج کے اندر بھی مشغول ہو جاتے تھے۔ گھر میں کوئی کام ایسا آ گیا تو ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے اور ہمارے قریب کبھی آپ گھر میں نوافل، عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار، وظائف میں، یعنی تعلیم میں، تعلم میں، درس میں، تدریس میں، گھریلو کاموں میں ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھریلو کام کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عار نہ تھا، یہ آپ کی زندگی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی، کان خلقہ القرآن، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، وہ یقیناً جو قرآن ہے یہی آپ کا خلق تھا۔ چلتے پھرتے گھر سے باہر ہیں تو پھر بھی قرآن ہے، گھر کے اندر ہیں تو پھر بھی قرآن ہے۔ قرآن ہی آپ کی یہ زندگی تھی، آپ کا اسوہ حسنہ تھا، آپ کا عمل تھا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم نے اس میں صاف طور پر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، جلدی کرو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے اللہ کی طرف سے ہے، وجنت، اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا چوڑان آسمان اور زمین۔
دیکھیے جنت کا صرف چوڑان جو ہے اس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا. ہمیشہ ہر چیز کا عرض بھی ہوتا ہے، طول بھی ہوتا ہے، لیکن جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے، قرآن حکیم نے صرف عرض کا ذکر کیا، چوڑائی کا ذکر فرمایا، طول. چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہم زمین کے اوپر رہنے والے ہیں، آسمان کے نیچے رہنے والے ہیں. ہم سب کا علم بھی آسمان اور زمین میں محدود ہے. طول ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمارے فہم سے، ہماری یعنی ہمارے شعور سے اور ہماری دانش سے وہ بلند برتر تھا، جس بنا پر قرآن پاک نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی ذکر فرمایا، عرضها السماوات والارض. اس کا چوڑان تو آسمان اور زمین ہے. مفسرین، علماء، محدثین اس کو اور وسعت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین آسمان کے چوڑان سے بھی بڑھ کر. اب طول کا تذکرہ نہیں کیا. ہمیشہ طول زیادہ ہوتا ہے، عرض چھوٹا ہوتا ہے. یہ ایک دنیا کے حساب کا ایک واضح اور کھلا ہوا قانون ہے کہ طول بڑا ہوگا. اللہ کریم نے اپنا گھر جو تعمیر کیا اس کا طول بھی دیکھے، اس کا عرض بھی. تو اللہ کا گھر ہے، طول اس کا زیادہ ہے، عرض تھوڑا ہے. تو ہمیشہ طول زیادہ، عرض تھوڑا ہوتا ہے. قرآن حکیم نے یہاں پر جنت کا صرف عرض ذکر کیا کہ سارے کے معنی مسارت کے معنی جلدی کرنے کی، نیکی. جب نیکی کا داعیہ پیدا ہو تو پھر اس میں دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو. یہ نہیں کہ کل سے شروع کروں گا. جب توبہ اور استغفار کی توفیق ملے تو فوراً اسی وقت سے نیکی کا آغاز کر دینا چاہیے. آج نیکی کی طرف ہماری دوڑ نہیں. دنیاوی طور پر بہت دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر شخص دنیاوی طور پر وہ دوڑ لگاتا ہے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، فلاں سے آگے نکل جاؤں. مالی طور پر وہ فلاں مقام پر پہنچا ہوا ہے، میں آگے نکل جاؤں، اس سے آگے نکل جاؤں. دنیاوی طور پر تو دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے دنیاوی طور پر اس دوڑ کو، اس سبقت کو ترک کرے. دینی طور پر، نیکی کے طور پر دوڑ لگانی چاہیے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات حدیث پاک میں موجود ہے. صبح کے وقت جو درس حدیث، درس مشکات ہوتی ہے، اس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ دینی طور پر ہر مسلمان تے مومن وہ اپنے سے بڑے ہوئے آدمی کو دیکھے کہ دیکھو فلاں شخص 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور پاک مشغول رہتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو اذان کی آواز آتے ہی بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پھر بیگانہ ہو جاتے تھے اور مسجد تشریف لے جاتے تھے. دیکھیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آنا چاہیے. مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، نیکی کی جگہ ہے.
مسجد کی طرف آنا، مسجد سے محبت، ایک ایک قدم پر اللہ پاک نیکی عطا کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ جب نمازی مسجد کی طرف آتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! جتنی دیر تک مسجد میں آ کر جماعت کا، نماز کا انتظار کرتا ہے نمازی، تو وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، خدا کے سیکریٹریٹ میں، اللہ کے حساب میں وہ گویا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے واز سن رہی ہیں، قرآن و سنت کی باتیں سن رہی ہیں، لیکن اللہ کریم کے سیکریٹریٹ میں، فرشتوں کی نگاہ میں آپ نمازی ہی ہیں۔ جس طرح ایک نمازی کو نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، مسجد میں آنے والے کو جو جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ نمازی ہی ہے۔ تو حضرت ابو اللیث بہت بڑے محدث گزرے، بہت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ تو ارشاد فرماتی ہیں ایک میرا ابتدائی دور تھا، اس ابتدائی دور کے اندر میرا معاملہ دنیا داروں کے ساتھ کاروباری زندگی میں، جب کاروباری زندگی میں میرا معاملہ تھا تو میری وہ زندگی بے سکون تھی، پریشان کن تھی، کبھی مجھے سکون نہیں آیا۔ مختلف لوگوں کے کاروبار میں جاتا تھا، ان کے گھروں میں جاتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، ان کا لباس دیکھا، ان کا مقام دیکھا، ان کا کاروبار دیکھا، تو مال کی حرص پیدا ہوتی تھی۔ میرا مکان تو ایسا نہیں، میرا محل تو ایسا نہیں، میرا کاروبار تو ایسا نہیں، میں بے سکون رہا۔ اتنی زندگی میں نے کاروباری گزاری لیکن مجھے سکون نہیں آیا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیاوی طور پر جو حضور پاک کا ارشاد ہے کہ دنیاوی طور پر ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، پھر میں نے اپنے کمتر، جو دنیاوی طور پر مجھ سے کمتر لوگ تھے، ان کے ساتھ پھر میرا معاملہ، میری ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مشاورت جاری رہی۔ مجھے اللہ نے سکون دے دیا، الحمدللہ۔ یہ لوگ بھی تو ہیں، ان کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہ چیز دی ہے۔ یہ بھی ہیں ان کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ پھر اللہ نے مجھے پرسکون بنا دیا۔ ہمیشہ سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے۔ جب بڑی سوسائٹی میں جائیں گے، بڑے لوگوں کے پاس جائیں گے، مال و دولت والوں کے پاس جائیں گے، مال و دولت والوں کی آبادیوں میں جائیں گے، ان کے مکانات کو دیکھ کر، کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو، اور اس مارکیٹ کو دیکھ کر، کاروباری زندگی کو دیکھ کر خود بخود بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمدہ ارشاد کہ دینی طور پر اپنے سے بڑے کو دیکھو، کہ دیکھو یہ 5 پارے تلاوت کرتا ہے، اتنی تسبیحات کرتا ہے، یہ نوافل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، یہ صلاۃ الزوال ادا کرتا ہے، صلاۃ الاوابین ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ جماعت میں جاتا ہے، اتنے چلے لگاتا ہے۔ ظاہر ہے جب دیکھیں گے تو ایک خواہش پیدا ہوگی، مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دنیاوی طور پر اپنے سے کمتر دیکھنے والوں کو اللہ پاک صبر عطا فرماتے ہیں۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گلستان سعدی میں فرمایا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو میں اپنے پاؤں کو دیکھتا تھا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لیکن جب میں بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، تالاب پر وضو کرنے کے لیے آیا تو ایک شخص مجھے نظر آیا جس کے دونوں پاؤں نہیں، میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جوتی نہیں ہے پاؤں تو ہیں، دیکھو پہلا تو مجھے پاؤں سے تو محروم نہیں کیا، یہ بھی میرا بھائی ہے اس کے پاؤں نہیں، میرے پاؤں موجود ہیں، جوتی نہیں ہے، آج نہیں کل پرسوں اے اللہ تو جوتیاں بھی عطا کر دے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کتنا عمدہ ہے، کیسے عمدہ انداز سے ترغیب دی ہے کہ دنیاوی طور پر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، کمتر لوگوں میں رہنے سے اللہ پاک شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ، اس کو ہم بھولے ہوئے، ہماری جو دوڑ ہے اس وقت دنیا میں جو دوڑ ہے وہ مادہ کی طرف لگی ہوئی ہے، مادہ کی طرف سبقت جاری ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہاری دوڑ اس مقصد کی طرف لگنی چاہیے جو تمہیں رب کی طرف سے ملنے والی ہے، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ متقین کون سے لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین کی وہ جماعت ہے جو خدا کے راستے میں دونوں صورتوں میں، جب اللہ نے خوشحالی دی ہے خوشحالی کے وقت بھی اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تنگی کے وقت بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کا دیا ہوا مال خدا کے راستے میں دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو وہ متقین پی جاتے ہیں، غصہ پیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ درگزر کرتے ہیں، عفو کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، یقیناً درگزر کا معاملہ ایسا ہے معاشرے کے اندر، محلے کی زندگی میں جتنا بھی آپ درگزر کریں گے، کاروباری زندگی میں، تو درگزر سے ہی سکون ملتا ہے، انتقام لینے سے سکون نہیں ملتا۔ اس لیے فقیہ ابو اللیث کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میں نے بڑے لوگوں کو چھوڑا، ان کی زندگی کو ترک کیا، اپنے سے کم تر غریب لوگوں میں آ کر بسیرا کیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، معاملات دیکھے، تو اللہ کریم نے میری زندگی کو پرسکون بنا دیا، مطمئن ہو گئی۔ اس لیے جب بھی نیکی کا داعیہ پیدا ہو، سبب پیدا ہو، تو فوری طور پر پھر نیکی شروع کر دینی چاہیے، عمل کریں، اس عمل کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، عمل شروع کر دیں۔ یہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، موت ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی طرف سبقت اور دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔